شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک سال میں حج کے ارادے سے نکلا۔ جب میں مکہ مکرمہ پہنچا تو دیکھا کہ لوگ شہر سے باہر نماز استسقاء کے لیے جا رہے ہیں۔ میں بھی 3 دن ان کے ساتھ جاتا رہا مگر بارش نہ ہوئی۔ میں انہیں اسی حالت میں چھوڑ کر حجر اسود کے پاس چلا آیا۔ اچانک میں نے سبز لبادے میں ملبوس ایک زرد چہرے والا سیاہ فام شخص دیکھا۔ اس پر 2 چادریں تھیں، ایک تہبند کے طور پر دوسری جسم سے لپٹی ہوئی تھی۔ وہ اس قدر رویا کہ آنسوؤں سے اس کے کپڑے بھیگ گئے۔ پھر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہنے لگا، گناہوں اور عیبوں کی کثرت کی وجہ سے چہرے رسوا ہو گئے ہیں۔ اے میرے مالک، نافرمانیوں کی کثرت کی وجہ سے تیرے بندوں سے بارش روک دی گئی ہے۔ تیری مخلوق قحط سے ہلاک ہو رہی ہے اور بھوک میں مبتلا ہے، اور تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ بچے مضطرب اور پریشان ہیں، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں۔ میں تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور وجاہت کے وسیلے سے قسم دیتا ہوں کہ اسی لمحے بارش برسا دے، بادل سے سیراب فرما دے۔ میں تیری بارگاہ میں تیرا ہی وسیلہ پیش کرتا ہوں اور تجھ ہی پر میرا اعتماد و بھروسہ ہے، لہٰذا اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں کے گناہ معاف فرما دے اور ان کے جرموں کا مواخذہ نہ فرما۔ اے میرے مالک و مولا، اسی وقت بارش نازل فرما دے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی اس کی دعا مکمل نہ ہوئی تھی کہ بادل چھا گئے اور ہر طرف موسلادھار بارش ہونے لگی۔ میں بیٹھ کر روتا رہا، یہاں تک کہ جب وہ شخص حجر اسود سے دور جانے لگا تو میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا اور اس کے ٹھکانے کو پہچان لیا۔ میں اس کی قیام گاہ کا دروازہ دیکھ کر اپنے گھر لوٹ آیا، لیکن ساری رات مجھے نیند نہ آئی۔ جب صبح ہوئی تو منہ اندھیرے ہی میں نے نماز فجر ادا کر لی اور اس مقام پر پہنچ گیا۔ اندر داخل ہوا تو ایک خوبصورت نوجوان سے ملاقات ہوئی۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور مجھ سے پوچھا، اے عبد الرحمن، کیا کسی کام سے آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں، میں غلام خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میرے پاس 10 غلام ہیں، ان میں سے جو آپ کو پسند آئے لے جائیں۔ پھر اس نے ایک موٹے سے غلام کو بلا کر اس کے اوصاف بیان کیے۔ میں نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ پھر اس نے ایک ایک کر کے 10 غلام میرے سامنے پیش کر دیے، لیکن میں نے یہی کہا کہ مجھے ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں۔ اب وہ بولا، میرے پاس ایک زرد رنگ کے لاغر بدن سیاہ فام غلام کے سوا کوئی باقی نہیں بچا، لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ اگر لوگ ہنستے ہیں تو وہ رونے لگتا ہے، اور اگر لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں تو وہ نماز پڑھنے لگتا ہے۔ ساری رات نہیں سوتا، ہاں بعض اوقات حسرت سے کسی کو پکارتا رہتا ہے۔ اپنی کمزوری کی زیادتی کی وجہ سے کسی خدمت کے قابل نہیں، اس کے باوجود میرا دل اس کو پسند کرتا ہے اور اسے دیکھ کر میں برکت حاصل کرتا ہوں۔ پھر اس نے میمون کو آواز دی۔ جب وہ غلام باہر آیا تو پھر میں نے اس کو پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے۔ میں نے کہا میں یہی غلام خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ نوجوان بولا، میں تو اس کو بیچنے کی کوئی وجہ نہیں پاتا۔ میں نے پوچھا تم اسے کیوں نہیں بیچنا چاہتے؟ وہ نوجوان بولا، میں اس سے مانوس ہو گیا ہوں اور اس کو دیکھ کر برکت حاصل کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس پر کچھ خرچ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ کی قسم، یہ میرے پاس چراغ کی رسی کو بٹ کر اور کھجور کے پتوں سے کچھ بنا کر اس کے عوض ہی کچھ کھاتا ہے، اس کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتا۔ سارا دن نصف دانے یعنی درہم کے چھٹے حصے کے بدلے کام کرتا ہے۔ اگر کوئی چیز بک جائے تو کھانا کھا لیتا ہے، ورنہ بھوکا ہی رات بسر کرتا ہے۔ میرے دوسرے غلاموں نے مجھے بتایا یہ ساری رات عبادت کرتا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، اللہ کی قسم، اگر تم نے مجھے یہ غلام نہ بیچا تو میں حضرت سیدنا سفیان ثوری اور حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لے آؤں گا۔ تو وہ بولا، اگر ایسا ہے تو آپ کی ضرورت پوری کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ غلام میں نے اس سے خرید لیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر راستے پر چلنے لگا۔ راستے میں وہ میری جانب متوجہ ہو کر کہنے لگا، اے میرے آقا۔ میں نے کہا لبیک۔ تو وہ بولا، آپ لبیک نہ کہیں کہ غلام اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ لبیک کہے۔ پھر کہنے لگا، میں اللہ کی قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ تو بتائیں، آپ نے مجھ جیسے کمزور اور ناتواں غلام کو کیوں خریدا، حالانکہ میرے مالک نے مجھ سے زیادہ عمدہ غلام آپ کے سامنے پیش کیے تھے، اور میں تو کسی خدمت کرنے سے بھی قاصر ہوں۔ میں نے اس سے کہا، اللہ کی قسم، میں تیرا خادم بن کر رہوں گا اور تجھ سے اپنا کوئی کام نہیں لوں گا۔ تو وہ بولا، اللہ کے نام پر آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے مجھے کس وجہ سے خریدا۔ تو میں نے اس کو گزشتہ واقعہ بتا دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا، یقیناً آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، کیونکہ اللہ کی مخلوق میں ستودع صفات کے مالک اولیاء کرام موجود ہیں،
اور وہ ان کا مقام اور مرتبہ اپنے بندوں میں سے انہی پر ظاہر فرماتا ہے جنہیں وہ پسند فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، پیدل چلتے چلتے ہمارا گزر ایک مسجد کے پاس ہوا تو اس غلام نے مجھ سے کہا، اے میرے آقا، اگر آپ اجازت دیں تو اس مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ میں نے کہا، ابھی تو ہم حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا رہے ہیں، وہاں جا کر جتنی چاہے رکعتیں پڑھ لینا۔ وہ بولا، مجھے کیا معلوم کہ ان کے گھر پہنچنے تک میں زندہ بھی رہوں گا یا نہیں، جبکہ بی بی آمنہ کے لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کے لیے بھلائی کا دروازہ کھولا جائے تو اسے چاہیے کہ بھلائی کا کام مکمل کرے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کب دروازہ بند ہو جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں داخل ہو گئے اور دونوں نے نماز ادا کی، لیکن اس کی نماز طویل ہو گئی۔ میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ جب اس نے سلام پھیرا تو کہنے لگا، اے میرے آقا، میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اے میرے آقا، میرے اور پروردگار کے درمیان بڑا عمدہ معاملہ ہے، جس کو آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں اور اب آپ دوسروں کو بھی بتائیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا راز کسی پر ظاہر ہو۔ پھر وہ سجدے میں گر کر مسلسل رونے اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا، یہاں تک کہ اس کے جسم کی حرکت رک گئی۔ میں نے اسے حرکت دی تو اس کی روح کب سے انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس کو وہیں چھوڑ کر حضرت سیدنا فضیل اور حضرت سیدنا سفیان رحمۃ اللہ علیہ کو بلا لایا۔ ہم نے مل کر اس کی تجہیز اور تکفین کی۔ اس کے بعد میں گھر آیا تو میرے دل میں ایک آگ سی لگی ہوئی تھی۔ جب رات ہوئی تو میں اپنے اوراد و وظائف سے فارغ ہو کر سو گیا۔ خواب میں اچانک وہی غلام میمون ریشم کے 2 شملوں میں ملبوس میرے پاس آیا۔ وہ مسکرا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی۔ مجھے سلام کر کے کہنے لگا، اے میرے آقا، جب میں تمام آقاؤں کے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے کھل کر اپنا حال بیان کیا اور یہ بھی عرض کیا کہ آپ نے بغیر کسی نفع و خدمت کے مجھے خریدا ہے۔ تو میرے پروردگار نے ارشاد فرمایا، اے میمون، میں پوشیدہ اور مخفی باتوں کو جانتا ہوں اور دلوں میں چھپی ہوئی باتوں سے بھی باخبر ہوں۔ عبداللہ بن مبارک نے محض میری رضا کی خاطر تجھے خریدا تھا، لہٰذا میں نے تیری سبب اور میری بارگاہ میں تیرے مقام و مرتبے کی وجہ سے اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ پھر غلام نے کہا، اے میرے آقا، آپ نے جو میری قیمت ادا کی تھی یہ لیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں رونے لگا اور جب بیدار ہوا تو دیکھا وہ درہم میرے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ کی قسم، جب بھی مجھے میمون کی یاد آتی ہے تو اس کی جدائی پر رونے لگتا ہوں۔